مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات و برکات اور اس کے بعد تنقینت بے شمار لاکھاں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام ہدی احمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا ٹاپک، ہمارا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اتباع رسول ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی ہے۔ لفظ اتباع اپنے اندر بہت فراخی رکھتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحظہ لمحہ زندگی کا وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے کہ ہم اتباع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی کس طرح گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کوئی بھی پہلو کہ ہم اس پر عمل کریں کہ وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، کہ جس طرح رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا اور کر کے اپنے صحابہ کو دکھلایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل پیرا ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر فعل کو اپنایا، اور اسی طرح اپنایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی کی، اور نہ ہی کسی صحابی نے اس عمل کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، بلکہ اتنا ہی کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن کی جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی میں ہی تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، نمونہ موجود کہ رسول کی زندگی کو پانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، آیا وہ عقیدے کے ساتھ اٹیچ ہے، عقیدہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے ساتھ کسی بھی رکن اسلام کا جو رکن ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، تو جس طرح جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طرح اس عمل کو بچا لانا جس طرح رسول نے کیا ہے، یہ ہے اتباع رسول۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، اللہ کے بعد اللہ ہے، ہمارا عقیدہ اللہ ہے، ہم بھی اسی طرح اپنے عقیدے کو بنائیں کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اسی طرح جو عوامل ہیں وہ نماز ہے، ہم نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اسی طرح پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کیسا تھا، تو جس طرح جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح اس عمل کو بجا لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز کے اندر جو دعائیں پڑھا کرتے تھے انہی دعاؤں کو بجا لانا، انہی دعاؤں کو پڑھنا، انہی پر عمل پیرا ہو جانا، انہی پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اتباع، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہی ہم کو حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حضور کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اب کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بجا لا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جس طرح اپنایا اسی طرح ہم نے کرنا چاہیے۔ پھر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تو ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی عمل پیش کرتے ہیں، خواہ وہ عمل کتنا ہی خوبصورت اور بیوٹیفل کیوں نہ ہو،
وہ ثابت نہیں ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام، بلکہ ہم نے بڑھ چڑھ کے وہ عمل کیا ہے، تو سمجھ لیں وہ عمل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ سلیکٹ نہیں ہو، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، سلیکٹ نہیں ہو۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا حکم دی ہے؟ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ فرمائیں، ان کو اعلان کیجئے، ان کو بتلائیے، ان کو متنبہ کیجئے، باخبر کیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، تمہاری چاہت ہے کس چیز کی، کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار ہو جائے تمہارا، اللہ کو تم بھی محبوب ہو جاؤ، تو پھر کیا ہے؟ فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلوں، اسی راستے کو اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، انہی عوامل کو، انہی افعال کو اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ فاتبعونی، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ نکلو، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، روکا ہے، کیسے روکا ہے؟ سورۃ حجرات کی آیت سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ایمان والوں کو باخبر کیا رب کائنات، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو۔ رسول کی اتباع کب ہوگی؟ جب ہم رسول کے نقش قدم پہ چلیں گے، لیکن رسول کے ہی نقش قدم پہ چلیں گے، اوروں کے نقش قدم پہ نہیں، کیونکہ رسول جو ہے وہی قابل اتباع ہے، ہم اسی کے متبع بن کے رہیں، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے کوئی عمل کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، وہ عمل کتنا مناسب، وہ عمل کتنا خوشنما، وہ عمل کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ، دیکھنے میں بڑا خوبصورت، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام اس فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ ریجیکٹ ہو جائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا، من عمل عملا، کہ جس بندے نے ایسا عمل بجا لایا، ایسا عمل کیا جس پر لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں تھا، ہمارا آرڈر نہیں تھا، ہمارا میسج نہیں تھا، ہمارا فرمان نہیں تھا، فرمایا فہو رد، وہ رد ہے، اور جو چیز رد ہو جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس چیز کو انسان سمجھے، سوچ لے اس بارے میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو بات یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابہ کو تلقین کی، صحابہ کو تلقین کی، اور کیا کہا؟ بخاری شریف کے الفاظ، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ہے اتباع، کہ نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اسی طرح بناتے ہیں اس فعل کو، نماز کے فعل کو، اس عمل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی طرح بنا لیتے ہیں، ہو اسی طرح سامنے بناتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آ جائیں، ہم وضو کرتے ہیں،
وضو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا؟ صحابی نے وضو کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا بھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کا بھی طریقہ کار بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے کس طرح بیٹھے؟ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے دائیں پاؤں کھڑا کرتے، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں کان کے نیچے رکھتے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی کس کے ساتھ ڈالتے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اگر ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو طریقے کا ہم اس کو اپناتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ رسول کی اتباع نہیں ہے، رسول کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ رسول کی وہ کام ہمارا مخالفت کے اندر جا رہا ہے، معصیت کے اندر جا رہا ہے، نافرمانی کے اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی اور خود پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ باہر نکلے غفرانہ پڑھتے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، بسم اللہ سے وضو کا آغاز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل اتباع، کہ ہم اس عمل کو اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمل کیا کر کے دکھایا۔ اب اس کے بعد وضو کیا، وضو کرتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو دھویا، کس کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلاسل 3 مرتبہ، اس کے بعد کلی کی 3 مرتبہ، ناک کو پانی چڑھایا 3 مرتبہ، اس کو جانا اچھے طریقے سے، تو یہ کس کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر منہ کو دھویا 3 مرتبہ، ہاتھوں کو دھویا کونیوں تک، بال دھوئے کونیوں تک 3 مرتبہ، کس کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر رسا کا مسح کیا، کہاں سے شروع کیا؟ کہاں سے ابتدا کی؟ پیشانی سے ابتدا کر کے الى کفا، گدی تک لے گئے اور گدی تک لے گئے اسی دیر ثم رد ہوا، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس لٹایا اور لے کر کے آئے ثم بالا میں جہاں سے شروع کیا تھا، بالا میں جہاں سے ابتدا کی آغاز کیا تھا وہاں واپس لیا، مسح ہوا۔ اب اس کے بعد دایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ، بایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ۔ اگر ہم اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت، 3 بار بھی، لیکن سنت کیا ہے؟ 3 بار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اگر ہم اس کو 4 بار دھو لیتے جسم کے عضو کو 3 نہیں 4 مرتبہ دھو لیتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ظلم، اس بندے نے ظلم کیا۔ 4 بار اگر ہم دھو لیتے ہیں جسم کے کسی بھی عضو کو جہاں وضو کا پانی پہنچنا ہے 4 مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے ظلم بھی کیا ہے اور حد سے تجاوز بھی کیا۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اسی طرح 3 مرتبہ ہی دھویا، اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی، ایک مرتبہ صحابہ دونوں کو ساتھ، لیکن زیادتی نہیں کی تو سمجھ لیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہلے تو رہتے ہوئے معاشرے کے اندر جتنے بھی معاملات اور معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، نکاح کے اندر کیا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا گیا، حق مہر رکھا، حق مہر سنت ہے، اور جو چیز سنت ہے وہ قابل اتباع ہے۔
جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ اگر ہم وہ عمل بجا لائیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، نقش قدم پہ چل رہے ہیں کیونکہ رسول نے وہ عمل کیا ہے، پیارے پیغمبر نے اسلام نے وہ عمل کیا ہے، آپ سب نے ولیمہ بھی کیا ہے، ولیمہ سنت ہے، لیکن بارات کتنی لے گئے تھے نہ سنی، کوئی بارات نہیں، کوئی بارات نہیں، چھلے کے پٹاخے کتنے بجائے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، ڈول مکہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز اندر سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب باقی سارے کا سارا جو ہم کام کرتے ہیں وہ ڈول ڈمکہ ہو، دنیا واجے ہو، اور اس کے علاوہ کجر خانہ جتنا بھی ہو، وہ خسرے ہو یا جو اور بھی چیزیں جو لے کے آتے ہیں گاہ شادی میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ مخالفت، وہ اتباع ہے، وہ مخالفت۔ اور جب رسول کی مخالفت ہوگی تو وہ معاملہ نہ اللہ کو پسند نہ ہی رسول کو پسند، نہ اللہ کو پسند نہ ہی رسول کو پسند تھا۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دعوت بڑے کرتے ہیں کہ ہم رسول کے نقشے قدم پر چلیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ رسول کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہوئے تو یہ سارے کے سارے کام چھوٹ جائیں اور دین بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، دین بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم رسول کی تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحیح معنوں میں کرنا شروع کرتے ہیں۔ غمی کا معاملہ، غمی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس کے بعد کیا کیا؟ جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ کار بتایا، تعزیت، لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھنا یہ ہے جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے یہاں پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے تو وہ دین کے اندر سے آتی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بہت ہی بہترین، کیونکہ بنا سب اب صدقہ کرنا، ویسے صدقہ کرنا کتنا اچھا عمل ہے، ویسے صدقہ کرنا کتنا اچھا عمل ہے، لیکن تیسرے دن وہ دوسرا کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، پیارے پیغمبر نے نہیں کیا۔ اگر پیارے پیغمبر نے وہ عمل کیا ہوتا تیسرے دن والا جو چاول پکائے جاتے اگر اللہ کے رسول نے کیا ہوتا تو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہوتا، ہمارے لیے قابل اتباع ہوتا، سنت بن جانا تھا، لیکن وہ سنت نہیں، وہ سنت کا اپوزٹ ہے، کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہی نہیں، لیکن ہم کرتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے، کیا کریں گے، قوم کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوستوں احباب کیا کہیں گے، اچھا عزیز و اقربا کیا کہیں گے، اچھا دوستوں احباب آئیں گے وہ کیا کہیں گے، یار چھوڑ دیں اسرائیل کا اس چیز کو، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا وہ عمل ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا اس چیز کسی کو نہیں دیکھنا، ورنہ وہ عمل جو ہے مخالف پڑ جائے گا، بجائے نیکی میں لکھنے کی، نیکی لگوانے کی، تو یہ خرابات جب شامل ہو گئی تو ہمیں گمراہ ملے گا اور کچھ نہیں، کیوں؟ رسول کی سنت سے وہ ثابت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے،
جب رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہوگا تو پھر سمجھ لیں ہم نے اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی، اتباع نہیں کی۔ جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا اور تمہاری چاہت یہ بھی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اپنا طریقہ نہ ہوا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دین اس پر مکمل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اور کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اس دین کو چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ کمپلیٹ ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر نیا دین تلاش کرنے کی کوشش کرے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پا رہا ہے۔ تو یہ کب ہے؟ بھائیو ذرا سوچیے، رسول کی اتباع کرنی ہے، رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیے، اگر تو کیے تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کیے تو پھر کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہی عمل اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، پھر رسول کی اتباع ہے، پھر ہے رسول کے اندر نقش قدم پہ ہم چاہ رہے ہیں، رسول کی اتباع کرنا ہے۔ اب اگر اس کے مخالف کریں، اتباع کیا ہے؟ آئیے ہمیں اتباع کا ہے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی جنگ کرنے کی حدیث ہے اور کافی لمبی واقعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کی طرف سے طواف کر رہے ہیں، کہاں پر؟ خانہ کعبہ۔ طواف کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ اسلام، طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود پہ آتے، حجر اسود، وہ حجر اسود جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حجر اسود آیا تھا، اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن فصفدته خطایا خطایا بنی آدم، اور بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا کہ جو اس میں جو کہ بوسہ دیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے ہیں، کہاں پر؟ حجر اسود پر۔ حجر اسود پر آتے ہیں تو ساتھ ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں عمر کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو تو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، صرف اللہ میرا رب ہے۔ اور صاحب کہتے ہیں بلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شبہ میں نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اگر یہ معاملہ میرے پیغمبر نے نہ کیا ہوتا تو ما قبلت، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، میں بوسہ کیوں دے رہا کہ میرے پیغمبر نے یہ کام کیا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، یہ ہے نقش قدم پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا سب سے آگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، نقش قدم پہ چلیں، کہ جس طرح اللہ کے رسول سوتے تھے اس طرح، اور جو دعائیں پڑھتے ہم وہ دعائیں پڑھیں۔ تو
تو پھر تو ہے اتباع، پھر ہے پیروی، پھر ہے نقش قدم پہ چلا. اور اللہ کی قسم جب اگر ہم وہ اعمال اپنانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، ان افعال کو صحیح معنوں میں ہم اپنانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھائے، تو سمجھ لیں کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے. اور جب اللہ کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، کوئی ہمیں کرے مجھے تجھے کوئی نقصان ہی نہیں سکتا. پھر یہی پر بس نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم نے وہ اعمال اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، وہ افعال اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا وہ اپنا لو، تو سمجھ لو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، رب تمہارے صرف محبت ہی نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ رسول کی اتباع، رسول کے نقش قدم پہ چلنا، پیغمبر کے راستے کو اپنانا، یہ رسول کا عمل ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی ذکر کیے کرتے ہیں جو آئے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے نابخش دیے، لیکن ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. حدیث کا اندر آتا ہے ان تین اشخاص کا تذکرہ، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عثمان بن مظعون بھی ہیں. آئے ازواج مطہرات کے پاس پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی. کہ اچھا اللہ کے رسول تو وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ معلم انسانیت ہے جب کہ اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے گناہ بخشے دیے، وہ تو معصوم الخطا ہے. لہذا ہمیں تو بڑھ چڑھ کر یہ عمل کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ عمل کرنے چاہیے. آپ ان میں سے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ قالوا اینا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول وہ شخصیت ہے کہ گناہ اللہ نے معاف کیے. ان میں سے ایک کہتا ہے قال انت، کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ انی اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے سے مراد کہ تہجد کو نہیں چھوڑوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، فرضی نمازیں، اور تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، نفل نوافل بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں ہمیشہ یہ کام کرتا. اور دوسرا کیا بولتا ہے؟ کہتا انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا، روزے ولا افطر، میں افطار نہیں کروں، چھوڑوں گا نہیں روزہ. فرضی تو فرضی، نفلی روزے بھی رکھتا ہی رہوں. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. یعنی صحابہ کا یہ خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے معاف کیا ہوگا. اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ انا اعتذ للنساء، میں عورتوں سے علیحدہ فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نکاح نہیں. کیوں؟ جب بندہ جو ہے شادی کر لیتا ہے، بال بچوں کے اندر بڑھ جاتا ہے تو بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا. لہذا میں نکل جاؤں گا جنگلوں میں، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤں گا. ہائے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. پیارے پیغمبر علیہ السلام میں باتوں کا پتہ چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا لیکن انتم الذین کنتم کذا وکذا، انتم الذین، تم ہی لوگ کنتم کذا وکذا، جنہوں نے یہ باتیں کہی، یہ باتیں کہی. جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کہی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ولیکن یصوم، میں روزے رکھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی، وافطر، اور افطار بھی کرتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، فرض تو ہے ہی فرض، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں لیکن افطار نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں رکھتا ہوں. واصلی، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز فرضی نماز تو فرض ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہوں، نفل نوافل دیگر بھی پڑھتا ہوں، اشراق کو پڑھتا ہوں، سارے عمل میں کرتا ہوں. نماز وہ اور ہم کو بعد میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، رہ بھی جاتے ہیں. اور
تیسری بات وعدہ زوج النساء، میں نے شادی بھی کی، میں نے نکاح بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتوں کا جواب دیا اور ساتھ یہ بات کہی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ جان لو کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جو میرے نقش قدم پہ نہ چلا، میری بات پر عمل پیرا نہ ہوا، فمن رغب عن سنتی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو عمل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سنت سے، اس عمل سے اعراض کیا، اس فعل سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیرا، فرمایا اس کا میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق اور لیتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ بھائیو، ہم اتباع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم چلیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل کو بنایا ہے اسی طرح اسی طرح بنایا ہے۔ پھر تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پھر تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنا۔ ورنہ پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اعمال جو ہے نکال لیتے ہیں، اعمال اپنا لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باقی کائنات سے اللہ جب تک زندہ دین اسلام کے اوپر ایمان کا مکان بنائے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کرنے مطالعہ کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر